تو ایک مرتبہ شیطان ان کے پاس آئے انسان کی شکل میں اور کہا کہ محمد بن واسع، تم جو یہ دعا پڑھتے ہو صبح فجر نماز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، امن و امان میں رکھے۔ تعلیمات اولیاء کے اس سلسلے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کو عابد البصرہ کہا جاتا تھا، یعنی بصرہ کے عابد۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ صرف نیک ہی تھے، زہد و تقوی کے مالک تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ علیہ الرحمہ ایک بہت بڑے مجاہد بھی تھے۔ اپنے آپ کو دین اسلام کی خدمت کے لیے آپ علیہ الرحمہ نے وقف کیا تھا، اور حضرت قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت میں شامل ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی اس دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرتے رہے۔ محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی نیک شخصیت تھی اور بہت ہی زیادہ قناعت پرست تھے۔ ان کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ خشک روٹی پانی میں ڈال کر کھا لیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ جو انسان قناعت پرست ہوگا، قناعت پذیر ہوگا، وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، یعنی دنیا کے انسانوں کی حاجت اس کو نہیں رہتی ہے۔ حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عارف تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کو پہچاننے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ان کو ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ کا تعارف ہو چکا تھا۔ ہم جیسے لوگ، میں اور آپ تو ہمیشہ دعائیں کرتے ہیں اللہ اپنا تعارف، اپنا قرب عطا فرما، لیکن انہوں نے اتنی زیادہ اپنی مبارک زندگی میں محنت کی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ عارف باللہ، یعنی اللہ کو پہچاننے والے کی خطاب سے نوازے گئے۔ جب کبھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بہت زیادہ بھوک ستاتی تھی تو آپ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جاتے تھے، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نہایت خوش دلی سے ان کا استقبال کیا کرتے تھے، اور جو کچھ گھر میں اویلیبل ہوتا تھا محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کھایا کرتے تھے، اور ہمیشہ ایک نصیحت کیا کرتے تھے جو نصیحت ان کی مشہور ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ رات اور دن بھوکا رہنے والا بھی اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے، اللہ تعالی کے ذکر سے غافل نہیں رہ سکتا ہے۔ حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ وہ جب بھی فجر نماز پڑھتے تھے تو فجر نماز کے بعد ایک دعا پڑھا کرتے تھے۔ انشاءاللہ وہ دعا بھی میں آپ کے سامنے اسکرین پر دکھاؤں گا۔ تو ایک مرتبہ شیطان ان کے پاس آئے انسان کی شکل میں اور کہا کہ محمد بن واسع، تم جو یہ دعا پڑھتے ہو صبح فجر نماز کے بعد، میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ یہ دعا نہ پڑھیں، میں کبھی بھی آپ کے پاس نہیں آؤں گا۔ تو محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے جواب دیا اس شخص نے کہ میں شیطان ہوں۔ تو محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ نے قسم کھائی، فرمایا خدا کی قسم میں یہ دعا سب کو سکھاؤں گا۔ اور یہ ان کا مشہور واقعہ ہے، عربک کتابوں کے اندر بھی ان کا یہ واقعہ درج ہے۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انک سلطت علینا عدوا بصیرا بعیوننا مطلعا علی عوراتنا یرانا هو وقبیلہ من حیث لا نراہ، اللہم فأیسہ منا کما ایستہ من رحمتک، وقنطہ منا کما قنطہ من عفوک، وباعد بیننا وبینہ کما باعدت بینہ وبین جنتک، انک علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ صبح پڑھا کرتے تھے، اور اس دعا کی خاصیت یہ تھی کہ شیطان مجبور ہو گیا ان کے پاس آنے کے لیے کہ آپ یہ دعا نہ پڑھا کریں، کیونکہ اس دعا سے شیطان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تقوی اختیار کرو اور حرص یعنی لالچ سے بچو، دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ ایک مرتبہ آپ
قتیبہ بن مسلم جو بہت بڑے مجاہد تھے اور انہی کی جماعت میں آپ شامل ہو گئے تھے۔ حضرت قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ علیہ الرحمہ نے بہت سارے ملکوں کو فتح کیا، بہت سارے علاقہ جات کو فتح کیا، اور یہاں تک کہ اب چین تک پہنچ گئے۔ تو ایک مرتبہ ان کے گھر ایک ادنا سا لباس، پرانا سا لباس پہن کر چلے گئے، تو قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ اس اتنا ادنا سا لباس پہن کر کیوں آئے ہو؟ پھر دوسری مرتبہ انہوں نے یہی بات ارشاد فرمائی، تو محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کا جو تاریخ ساز جملہ تھا، تو فرمایا اس لیے خاموش ہوں کہ اصل میں آپ کو تقوی کا مفہوم بتانا چاہتا ہوں، لیکن سوچتا ہوں کہ کہیں اپنی تعریف نہ ہو جائے، اور فقر کا تذکرہ یعنی غریبے کا تذکرہ اگر آپ کے ساتھ کروں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی سے شکوے کا پہلو سامنے نکل کر آ جائے۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ میرے پاس نہ ہوں تو مجھے اس پر بہت زیادہ افسوس ہوگا۔ ایک ایسا دوست جو دوست میری غلطیوں کو دیکھ کر مجھے ٹوکے۔ فرمایا دوسری وہ وقت پر نماز، یعنی وقت پر نماز انسان پڑھے، با جماعت نماز۔ فرمایا جو میرے گناہوں کی، جس نماز کے سجدے میرے گناہوں کی تلافی کرے۔ اور تیسری چیز جو انہوں نے ارشاد فرمایا وہ روٹی جس میں مجھ پر کسی کا احسان نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اس کے باز پرس نہ ہو اور میرے لیے وہ وبال نہ بن جائے۔ فرمایا کرتے تھے کہ وہ انسان قابل رشک ہے جس کے پاس دین ہو اور دنیا نہ ہو پھر بھی خوش ہے۔ فرمایا وہ انسان تو قابل رشک ہے۔ یہ انہوں نے اس لیے فرمایا تھا کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جس انسان کے پاس دنیا نہیں ہے، دنیا کے ساز و سامان نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، تو کافی پریشان رہتا ہے، لیکن قربانی دے دینا کہ چلو بھائی کوئی بات نہیں ہے، دنیا نہیں ہے تو کیا ہوا، آخرت تو ٹھیک ہے، آخرت تو آباد ہے، یہ تو اللہ کے ولی ہی کر سکتے۔ مالک بن منظر بصرہ کے گورنر تھے، اس وقت انہوں نے ان کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ محمد بن واسع آپ کو یہاں کا قاضی بنا دیا جاتا ہے، لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا، کہا کہ میں اتنی بڑی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا ہوں اور نہ ہی میں اس قابل ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا، گورنر نے کہا کہ اگر آپ اس عہدے کو نہیں قبول کرتے ہو تو میں آپ کو 100 کوڑے دوں گا۔ تو انہوں نے واپس جواب میں فرمایا کہ اقتدار اور حکومت تو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ مجھے 100 کوڑے مارنا چاہتے ہیں تو آپ مار سکتے ہیں، دنیا کی ذلت آخرت کی ذلت سے اچھی ہے۔ حماد بن زید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب آخری ایام مرض الموت جس کو ہم کہتے ہیں، اس سٹیج میں جب داخل ہوئے حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو یحییٰ بکا آپ کی خدمت میں عیادت کے لیے تشریف لے آئے۔ تو کسی نے آپ سے عرض کیا کہ یحییٰ بکا آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں ملاقات کے لیے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ دن سب سے برا تھا۔ کس کو فرمایا؟ محمد یحییٰ بکا کو۔ فرمایا وہ دن سب سے برا تھا جب لوگوں نے آپ کو یحییٰ بکا کہا۔ مطلب یہ تھا کہ آپ کو لوگ اس نام سے جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے سامنے بہت زیادہ روتے ہیں، لیکن حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کو ریاکاری یعنی دکھلاوا بہت ہی زیادہ ناپسند تھا، اور ہونا بھی چاہیے۔ یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ ریاکاری تو ایک قسم کا شرک ہے، شرک خفی ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا۔ تو وہ اتنا بچتے تھے ریاکاری سے محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ انہوں نے یحییٰ بکا کو کہا کہ وہ دن برا تھا جب لوگوں نے آپ کو یحییٰ بکا کہا۔ محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جمال قرآن کہتے تھے، یعنی قرآن کی خوبصورتی، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر زندگی کا حصہ تلاوت کے ساتھ اور تلاوت کے ساتھ ساتھ لوگوں تک صحیح بات پہنچانا، اس میں آپ نے زندگی بسر کی، اور دین اسلام کی خدمت کے ساتھ ساتھ آپ جہاد میں بھی شامل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ نے بہت زیادہ محنت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جلدی ہی پھر سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔